الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کے اندر انشاءاللہ عزوجل ہم توضیح الافلاق کتاب سے دائرہ نصف النہار اور دائرہ اول السمود یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل رضائے الہی کے لیے اول تاخر کلاس میں شریک رہوں گا۔ انشاءاللہ عزوجل خاص باتیں اپنے پاس لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا۔ اگر سوال کرنے کی حاجت پیش آئی تو اپنا سوال اپنے پاس لکھ لوں گا اور آخر میں اپنا سوال پیش کروں گا، اور کلاس مکمل ہونے کے بعد اپنے ذاتی طور پر بھی اس چیز کا میں مطالعہ کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اس علم کی شیرینی نصیب فرمائے۔ یہ کتاب ہے توضیح الافلاق، جس کے مصنف ہیں مفتی سید افضل حسین مغیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ایک تو پیارے طلبہ کرام وہ تعریف ہے کہ جو ہم نے پچھلے لیول میں پڑھی تھی، دائرہ نصف النہار کی۔ پہلے لیول کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ دائرہ نصف النہار کی کیا تعریف ہے۔ پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ ایسا دائرہ جو سمت الراس، سمت القدم اور قطبین کو چھوتا ہوا گزرے، وہ دائرہ نصف النہار کہلاتا ہے۔ اب پیارے طلبہ کرام چیز یہ ہے کہ وہ تعریف جب ہم پڑھ چکے تھے تو پھر اب یہ نئی تعریف کی حاجت کیوں پیش آئی؟ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مفتی صاحب اس تعریف کا رد کر رہے ہیں کہ وہ تعریف ہر جگہ پر صادق نہیں آتی، بعض مقامات پر وہ تعریف ٹوٹ بھی جاتی ہے، اس کے اندر مزید وضاحت کی ضرورت تھی۔ تو آئیے ہم اس کے اندر اس چیز کو پڑھتے ہیں۔ مین چیز تو ہے کہ اصل اپنا کانسیپٹ کلیئر ہونا۔ ہمارا کانسیپٹ الحمدللہ کلیئر کافی سارا ہو گیا تھا۔ کانسیپٹ کلیئر ہو تو پھر وہ تعریف بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن لفظی طور پر جو اس کے اوپر اعتراض وارد ہوتا تھا تو مفتی صاحب نے وہ بھی آگے بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ دائرہ نصف النہار، معدل النہار سے سمت الراس کی دوری کو عرض بلد کہتے ہیں۔ اچھا پیار طلبہ کرام چیز یہ ہے، یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے حالانکہ بیان ہے، تعریف کر رہے ہیں دائرہ نصف النہار کی، اور اس سے میں سب سے پہلی لائن کے اندر عرض بلد کی تعریف بیان کی ہے۔ عرض بلد کی اور بھی کافی ساری تعریفیں علماء کرام نے بیان فرمائی، علماء توقیت نے، جن میں سے ایک تعریف یہ بھی ہے، اور ہر چیز تعریف اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، سچ ہے۔ دیکھیے کہ آپ کے سمت الراس اور معدل النہار، ان کا آپس میں جو فاصلہ ہوگا تو وہ عرض بلد کی مقدار بنے گا۔ اب بعض اوقات آپ کے استعمال ہوگا عرض بلد، تمام عرض بلد، میل شمس، تمام میل شمس، اس طرح کتب کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو تمام سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح طول بلد، تمام طول بلد۔ اب آپ اس کے اندر تمام طول بلد اگر کہیں گے یا تمام عرض بلد کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرض بلد فرض کریں لیں تو زیادہ سے زیادہ عرض بلد اصولی طور پر کتنا ہو سکتا ہے؟ تو عرض بلد چونکہ زیادہ سے زیادہ 90 درجے ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آپ کا جو عرض بلد ہے آپ 90 سے اس کو مائنس کر دیں گے تو یہ آپ کا تمام عرض البلد کا بن جائے گا۔ اسی طرح سے طول بلد، چونکہ طول بلد زیادہ سے زیادہ 180 ہو سکتا ہے اصولی طور پر، اگرچہ بعض مقامات پر 180 سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا تمام طول بلد اس کا لیں گے تو آپ 180 سے اس طول بلد کو مائنس کر دیں گے، تو یہ تمام طول بلد اور تمام عرض بلد بن جائے گا۔ تو اس طرح سے یہاں پر بھی آج کے آپ کے سبق کے اندر استعمال ہوتا ہے لفظ تمام عرض البلد، تو اس وہاں پر یہی مراد ہوگا کہ آپ 90 سے اس عرض بلد کو مائنس کر دیں۔ اب آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ معدل النہار سے سمت الراس کی دوری کو عرض البلد کہتے ہیں، اور سمت الراس سے قطب معدل کی دوری، یعنی معدل النہار کا جو قطب ہے، اچھا ایک قطب ہوتا ہے ہمارا جہاں پر ہم موجود ہیں، ہمارا افق، تو چونکہ اگر کوئی شخص جتنا شمال یا جنوب کی طرف ہٹا ہوا ہے تو اس کا قطب بھی اتنا ہی زیادہ ہٹا ہوا ہوگا،
لیکن معدل النہار کا جو کتب ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہی قائم ہے. تو لہٰذا یہاں پر اس لیے قید لگائے گی کہ کتب معدل کی دوری کو تمام عرض البلد کہتے ہیں. اور یہ آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ جتنا یہ ہے فرض کرے یہ 30 درجے پر ہے تو باقی 60 درجے دور مزید جا کے معدل النہار کا کتب آ جائے گا. تو کتب معدل کی دوری کو تمام عرض البلد کہتے ہیں، سمت و راست سے دوری کو. جو بلد معدل النہار سے شمال کی طرف ہے اس کا عرض شمالی ہے، اور جو معدل النہار سے جنوب کی طرف ہے اس کا عرض جنوبی ہے. طلوع آفتاب کے وقت آفتاب افق پر ہوتا ہے، پھر افق سے اونچا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک حد پر پہنچ، پھر وہ افق کی طرف جھکنے لگتا ہے اور جھکتے جھکتے غروب کے وقت افق پر پھر پہنچ جاتا ہے. لہٰذا اس حد پر آفتاب کو افق سے جتنی بلندی ہوتی ہے اتنی بلندی آفتاب کو اس دن کے کسی حصے میں نہیں ہوتی. یعنی یہ جو بالکل بیچ والا ٹائم بتا رہے ہیں کہ طلوع غروب سے بالکل بیچ والا ٹائم جو ہے، یعنی ایسا وقت کہ جب سورج اتنی انتہائی بلندی کو پہنچ گیا، مزید بلندی کو نہیں پہنچے گا، تو یہی فرما رہے کہ اتنی بلندی آفتاب کو اس دن کے کسی حصے میں نہیں ہوتی. یہ نصف النہار کا وقت ہوتا ہے. دائرہ نصف النہار کی اب یہاں سے تعریفات بیان فرما رہے ہیں دوسروں کی. یعنی مفتی صاحب اپنی تعریف بعد میں بیان فرماتے ہیں، پہلے ایسی تعریفات بیان فرماتے ہیں جن کے اندر کوئی نقص تھا. فرماتے ہیں دائرہ نصف النہار کی تعریف کسی نے اس طرح کی ہے کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے جو فلک کے نصف شرقی اور نصف غربی کے درمیان حد مشترک ہو، یعنی بالکل بیچ میں سینٹر میں ہو تو مشرق اور مغرب کے. مگر عرض تسعین کے دائرہ نصف النہار پر یہ تعریف صادق نہیں آتی. فرما رہے ہیں کہ اگر آپ 90 درجے عرض بلد پر چلے جائیں گے نا تو وہاں پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی، اس لیے کہ عرض تسعین کہتے ہیں 90 کو، یعنی عرض تسعین میں مشرق و مغرب متعین ہی نہیں ہے، کیونکہ 90 درجے عرض بلد ایک واحد ایسا مقام ہے، یعنی دو مقامات پر ہے. یہ دو مقامات اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ یہاں پر مشرق و مغرب کا تعین نہیں ہے. آپ ذرا سا بھی ہٹ جائیں گے 99 درجے اور 89 درجے 59 دقیقے اور 59.99 ثانیے پر اگر آپ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کا مشرق و مغرب متعین ہوگا اصولی طور پر. لیکن ذرا سا آپ آگے بڑھے تو اب آپ اگر پورے 90 درجے عرض بلد پر آ گئے تو مشرق مغرب کا تعین ختم ہو جائے گا. یہاں پر بیان فرمانے کے عرض 90 میں مشرق و مغرب متعین نہیں ہے، تو یہاں پر جو اوپر تعریف کے اندر بیان کیا گیا کہ جی مشرق و مغرب کے بالکل سینٹر میں یہ لائن ہوتی ہے، تو سینٹر کہاں سے آئے گا جب مشرق و مغرب متعین نہیں ہے؟ تو لہٰذا نہ وہاں نصف شرقی ہے نہ نصف غربی. نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے جو فلک الافلاق کے لہٰذا یہ تعریف جامع نہیں. اور کسی نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے. اب یہاں پر وہ تعریف ہمارے والی بیان ہوگی آگے ابھی جو ہم پچھلی کتاب میں پڑھ آئے ہیں نصاب توقیت میں، کہ جو فلک الافلاق کے دونوں قطبوں اور افق کے دونوں قطبوں پر ہو کے گزرتا ہو. افق کے قطب کون سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ دائرہ افق ایک دائرہ ہے، اس کے بھی دو قطب ہوتے ہیں، ایک سمت الراس ہوتا ہے، ایک سمت القدم ہوتا ہے. یہ اس کے دونوں قطب ہیں. تو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ دائرہ عظیمہ ہے جو فلک الافلاق کے دونوں قطب، وہی جو عین باقی قطب ہیں، اور افق کے دونوں قطب سمت الراس سمت القدم، تو ان کے دونوں پر ہو کر گزرتا ہے. مگر یہ تعریف عرض 90 میں دوائر غیر متناہیہ پر صادق آتی ہے. وہاں دائرہ نصف النہار متعین نہیں ہوگا. اصل میں چیز کیا ہے کہ جب آپ 90 درجے عرض بلد پر موجود ہوں گے تو وہاں پر 6 ماہ کا دن ہے. اب 6 ماہ کا دن ہے تو اب آپ سمت الراس جو آپ کا ہے وہی شمال بھی ہے، سمت القدم ہے، فرض کریں آپ شمال کی طرف 90 درجے پر ہیں، جنوب کی طرف آپ کا قطب جنوبی آپ کے پاؤں کی طرف ہے، وہی آپ کا سمت القدم بھی ہے. تو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں مگر یہ تعریف عرض 90 میں دوائر غیر متناہیہ پر صادق آتی ہے. یعنی یہ جو تعریف آپ کی ہوگی اس تعریف کے اندر دائرہ نصف النہار متعین تو ہوگا، لیکن متعین اس طرح سے ہوگا کہ 6 ماہ کا دن تو ہے، لیکن اب 6 ماہ کے دن کے اندر سورج جس طرف بھی ہو اس طرف ہی وہ تعریف صادق آ رہی ہے.
वजह क्या है कि कोई भी दायरा खींचें तो वो आपका जहाँ पर समतुल रास है वहीं कुतुब शिमाली है, जहाँ पर समतुल कदम है वहीं कुतुब जुनूबी है। तो ये दायरा किस समत में खींचा जाएगा, हर जानिब खींच सकते हैं और हर वक्त निस्फ नहार बन जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हर वक्त ही निस्फ नहार हो और 6 माह सूरज आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो क्या 6 माह महीने के हर लम्हे को आप निस्फ नहार कहेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। तो दायरा गैर मुतनय्या पर सादिक आती है, इसलिए वहाँ दायरा निस्फ नहार मुतय्यन नहीं होगा, ये मुतय्यन नहीं हो पाएगा। अलावा बरी वहाँ जिन दवायर पर यह तारीफ सादिक आती है उनमें कोई दायरा ऐसा नहीं कि उस पर आफताब पहुँचने से वहाँ निस्फ नहार होता हो। मुफ्ती साहब यहाँ से वो तारीफ बयान फरमा रहे हैं, यहाँ से समझ में आता है कि मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ ये है कि अगर महीने का दिन होगा तो उस पूरे महीने में फ़र्ज़ करें अगर किसी जगह महीने का दिन हो तो पूरे महीने में सिर्फ एक लम्हा आएगा निस्फ नहार का, पूरे महीने में हर 24 घंटे में निस्फ नहार नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि ऐसा बयान फरमा रहे हैं कि चलो 90 दर्जे अर्ज़ बलद से आप हट गए, लेकिन ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर कई कई माह का दिन है, तो वहाँ पर भी ऐसा आएगा कि रोज़ाना अब कोई एक वक्त ऐसा आएगा जब निस्फ नहार पर सूरज पहुँचेगा आपकी तारीफ़ के मुताबिक, लेकिन अभी भी दिन चल रहा होगा। एक ही दिन में यानी महीने का दिन होगा तो एक ही दिन के अंदर 30 बार आपका निस्फ नहार आएगा। ठीक है, तो बयान फरमाते कि उनमें कोई दायरा ऐसा नहीं कि उस दायरे पर आफताब के पहुँचने से वहाँ निस्फ नहार होता हो, इसलिए यह तारीफ़ भी आप मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं गलत है। और किसी ने उसकी तारीफ़ इस तरह की है कि निस्फ नहार वो दायरा अजीमा है कि आफताब जब जब उस दायरे पर आए तो उफुक इतना ऊंचा हो जाए जितना ऊंचा वो उस दिन के किसी हिस्से में भी ना हो। मगर ये तारीफ भी मुफ्ती साहब फरमाते हैं सही नहीं है, इसलिए कि अर्ज़ तस्ईन के आसपास बलद के आसपास एक दिन में आफताब मुतअद्दिद बार दायरे निस्फ नहार पर आता है, क्योंकि जब मुसलसल दिन आपका चल रहा है तो सूरज दायरे निस्फ नहार से हर 24 घंटे में 2 दफ़ा गुजरेगा, यानी ख़त्ते शिमाल जुनूब से 2 दफ़ा गुजरेगा। अगर आपका अर्ज़ बलद शिमाली है एक दफ़ा आपके जुनूब की तरफ से गुजरेगा, एक दफ़ा आपके शिमाल की तरफ से गुजरेगा। कभी मशरिक़ से मगरब को जाते हुए आफताब दायरे निस्फ नहार पर आता है और कभी मगरब से मशरिक़ को जाते हुए। ठीक है, लेकिन एक बार दायरे निस्फ नहार पर पहुँचकर आफताब को उफुक से जितनी बुलंदी हासिल होती है उतनी बुलंदी उसको दूसरी बार दायरे निस्फ नहार पर पहुँचकर नहीं होती, यानी एक दफ़ा वो जितना ऊंचा होकर गुजरेगा दूसरी दफ़ा उतना ही नीचा होकर भी गुजरेगा, यानी पूरे दिन के अंदर उसने जितना ज़्यादा ऊंचा होना था, हमारे समतुल रास के करीब होना था, वो उतना ज़्यादा करीब होकर गुजरेगा। दूसरी मर्तबा जब इसी दायरे से टकराएगा तो जितना नीचा होना है समतुल रास से जितना दूर होना है ज़्यादा से ज़्यादा उतना दूर होकर गुजरेगा। और उसके बीच में फिर बाकी चीज़ होगी कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आफताब बुलंद होता जाएगा और फिर जब अपनी हद इंतहा को पहुंचेगा फिर नीचे होता जाएगा और इस तरह से उसके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, लेकिन एक बार दायरे निस्फ नहार पर पहुंचकर आफताब को उफुक से जितनी बुलंदी हासिल होती है उतनी बुलंदी उसको दूसरी बार दायरे निस्फ नहार पर पहुंचकर नहीं होती। यूं ही पहली बार मशरिक़ से मगरब को जाते हुए दायरे निस्फ नहार पर पहुंचकर आफताब उफुक से जितना ऊँचा होता है दूसरी बार मगरब से मशरिक़ को जाते हुए दायरे निस्फ नहार पर पहुँचकर वो इससे कम या ज़्यादा ऊँचा होता है। लिहाजा जामे व माने तारीफ़ यह है कि दायरा निस्फ नहार वो दायरा अजीमा है। कि अब यहाँ पर से मुफ्ती साहब अपनी तारीफ़ बयान फरमा रहे हैं कि जामे माने तारीफ़ यह है कि दायरा निस्फ नहार वो दायरा अजीमा है कि हर दिन उसी दायरा अजीमा पर ही पहुँचकर आफताब इतना ऊंचा हो कि जितना वो उस दिन के किसी हिस्से में ना हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले का तो उसको फिर हम निस्फ नहार कहते हैं। जिस जिस दिन उस दायरे पर आफताब सिर्फ एक मरतबा आता है हर दिन उफुक से वो इतना ऊंचा हो जाता है कि उफुक से उतना ऊंचा वो उस दिन के किसी हिस्से में नहीं होता। या फिर यूं भी कर सकते हैं, 2 तारीफ़ें बयान कर चुके, एक ये बिलफ्ज़ दीगर से फरमा रहे हैं कि एक तीसरी तारीफ़ में मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से भी इस तारीफ़ को बयान कर सकते हैं कि दायरे निस्फ नहार उस दायरे अजीमा को कहते हैं कि जिस दायरे पर आफताब सिर्फ एक मरतबा समतुल रास से वो इतना करीब हो जाता है कि समतुल रास से उतना करीब उस दिन के किसी हिस्से में नहीं होता। अर्ज़ तस्ईन, अब बात वही आती है कि मुफ्ती साहब की तारीफ़ पर भी ये एतराज़ तो हो सकता था जी 90 दर्जे अर्ज़ बलद पर फिर क्या करेंगे।
تو فرما رہے ہیں عرض تسعین کا دائرہ نصف النہار یہ مارہ بالاقطاب الاربعہ ہے. یہ ہم کل تعریف پڑھ چکے تھے مارہ بالاقطاب الاربعہ کی. فرما رہے ہیں عرض تسعین کا دائرہ نصف النہار مارہ بالاقطاب الاربعہ ہے جو مشرق سے مغرب کو حرکت کرتا رہتا ہے، یعنی اس کی حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ تمام اقطار کا دائرہ جتنے بھی قطر ہیں نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے جو معدل النہار کے قطب اور سمت الراس سے گزرتا ہے. بات وہی مفتی صاحب نے پھر وہی تعریف بیان فرما دی کہ باقاعدہ جگہ پر تو وہی تعریف اسی مفہوم کی لے سکتے ہیں. دائرہ نصف النہار دو افق کا تقاطع کرتا ہے، دو جگہ سے یہ افق سے ٹکراتا ہے. ان میں سے جو نقطہ معدل کے قطب شمالی سے قریب ہے اسے نقطہ شمال کہتے ہیں. اچھا، ایک ہے قطب شمالی، ایک ہے نقطہ شمال. آپ اپنے افق میں دیکھیں، آپ کے عین شمال کی جانب افق کا وہ نقطہ کہ جو عین شمال کی طرف ہے اس کو نقطہ شمال کہیں گے، اسے قطب شمالی نہیں کہیں گے. قطب شمالی معدل النہار سے 90 درجے کی دوری پر ہے. ان میں جو نقطہ معدل کے قطب شمالی سے قریب ہے، ظاہر ہے کہ کوئی سی شخص کا عرض بلد شمالی ہے تو اس کا افق جو ہے وہ شمال کی طرف جھکا ہوا ہوگا اور اس کی نگاہ جو ہے وہ قطب شمالی سے بھی اتنے درجے آگے تک جاری ہوگی. کتنے درجے آگے جاری ہوگی؟ جتنا اس کا عرض بلد ہے. 30 درجے عرض بلد ہے تو اس کی نگاہ قطب شمالی سے 30 درجے مزید آگے تک جاری ہوگی. تو فرماتے ہیں جو نقطہ معدل کے قطب شمالی سے قریب ہے اسے نقطہ شمال کہتے ہیں، اور جو نقطہ معدل کے قطب جنوبی سے قریب ہے اسے نقطہ جنوب کہتے ہیں. اور وہ دونوں نقطے معدل پر ہی ہوں. ٹھیک ہے، معدل پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس صورت میں کہ اگر کوئی ہے ہی عین قطب شمالی پر موجود تو اس کا جو ہے نقطہ شمال نقطہ جنوب وہ معدل النہار پر ہوں گے، کیونکہ 90 درجے کی دوری پر یہی بنیں گے. تو نہ شمال ہوگا، نہ جنوب، نہ مشرق، نہ مغرب، لیکن ایسا عرض تسعین ہی میں ہوگا. اگر کوئی شخص 90 درجے عرض بلد پر پہنچے گا تبھی ایسا ممکن ہے. آگے بیان دائرہ نصف النہار جو نقطہ شمال و جنوب سے گزرتا ہے وہ کرۂ عالم کو ایسے دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ ایک حصہ شرقی اور دوسرا غربی ہو جاتا ہے. ایک حصہ مشرقی میں چلا جاتا ہے، دوسرا حصہ مغرب، ایک شرقی یا غربی ہو جاتا ہے. یعنی نصف شرقی اور نصف غربی کے درمیان وہ دائرہ حد مشترک ہے. یعنی وہ نقطہ، اب وہ اس دائرے کو نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق میں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب میں، بلکہ وہ مشرق و مغرب کو جدا کرنے والا دائرہ ہے. ٹھیک ہے، جو خط مستقیم، اب یہاں پر خط مستقیم بیان فرما رہے ہیں، یعنی آپ نے اب دائرہ نہیں لینا ہے. خط مستقیم سے مراد زمین پر آپ کوئی خط کھینچیں گے، دائرہ کھینچیں گے. جو خط مستقیم نقطہ شمال و نقطہ جنوب سے مماس ہے، ٹھیک ہے، خط کھینچیں گے آپ نقطہ شمال و نقطہ جنوب سے مماس ہے، اس کو خط زوال اور خط نصف النہار اور خط جنوب و شمال کہتے ہیں. یعنی ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہاں سے ہم کھینچ لیں گے، ایک فرض کر لیں گے. اب اگر دائرہ کہیں گے تو پھر آسمانوں میں ماننا پڑے گا. دائرہ نصف النہار کی اکثر قوس، ٹھیک ہے، چھوٹی قوس دائرہ نصف النہار کی جو معدل النہار اور سمت الراس کے درمیان، یا معدل النہار اور سمت القدم کے درمیان، یا قطب معدل اور افق کے درمیان ہو. ٹھیک ہے، معدل النہار کے قطب اور افق، کیونکہ افق بھی اتنا ہی آگے ہٹا ہوا ہوگا جتنا عرض بلد پر کوئی شخص موجود ہے، درمیان ہو تو وہ عرض بلد کی مقدار ہے. جتنا اگر کسی شخص کا عرض بلد ہے تو اس کی وہی مقدار بنے گی. 3 چیزیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں. ایک ہے سمت الراس اور معدل النہار کی جو دوری ہوگی یہ عرض بلد کہلائے گی. قطب معدل اور افق. اب قطب معدل اور افق سے کیا مراد ہے؟ یعنی قطب معدل اور یوں کہیے نقطہ شمال یا نقطہ جنوب. اگر کوئی شمالی عرض بلد پر ہے تو نقطہ شمال، جنوبی عرض بلد پر ہے تو نقطہ جنوب. اور اسی طرح سے سمت القدم اور معدل النہار، کیونکہ کوئی شخص اگر 30 درجے عرض بلد شمالی پر موجود ہے تو اس کا سمت القدم 30 درجے عرض بلد جنوبی پر ہوگا. تو فرما رہے ہیں یہ عرض بلد کی مقدار ہے. یہ بھی عرض بلد اتنا ہی ہوگا جتنا عرض بلد بنے گا کسی شخص کا. دائرہ نصف النہار کی اکثر قوس، یہ بھی اب یہاں پر بھی چھوٹی قوس کا ذکر ہے، جو قطب معدل یعنی معدل النہار کے قطب، اور وہ وہی حقیقی قطب ہے 90 درجے شمالی جنوب، اور سمت الراس کے درمیان ہو، یا قطب معدل اور قدم کے درمیان ہو، یا پھر معدل النہار اور افق کے درمیان ہو.
اب یا پھر معدل اور افق کے درمیان ہو یا 90 اب یہ دیکھیے کہ اکثر کوس کیوں کہا، کیونکہ ایک جانب سے 90 درجے سے بڑھ بھی سکتا ہے، تو یہاں پر ہم دوسری جانب سے کوس لیں گے کہ جس جانب سے چھوٹی پڑے گی، اور افق کے درمیان ہو یا 90 درجے میں سے عرض بلد کو گھٹانے پر جو حاصل و تفریق ہو وہ تمام عرض البلد کی مقدار ہے، یعنی 90 درجے میں سے عرض بلد کو کم کریں گے تو جو مقدار بنے گی وہ مقدار بنے گی۔ عرض بلد اور تمام میل، تمام میل کا کیا مطلب ہے کہ 90 درجے میں سے میل شمس کو مائنس کر دیں تو یہ تمام میل شمس بن جائے گا۔ عرض بلد اور تمام میل باہم برابر ہونے پر، یعنی یا تو یہ باہم برابر ہو جائیں، جتنا عرض بلد کی مقدار ہے تمام میل کی مقدار اتنی ہو جائے، یا تمام عرض البلد اور میل برابر ہو جائیں، یعنی ایک کا تمام ہو ایک اصل ہو، تو یہ برابر ہو جائیں۔ برابر ہونے پر مدار یومی کا ایک نقطہ افق سے مماس ہوتا ہے، یعنی اگر یہ بالکل برابر برابر بن گئے نا، بالکل جتنا وہ ہے اتنا ہی وہ بن گیا عرض بلد اور تمام میل۔ فرض کریں میل شمس 20 درجے ہیں تو اس کا تمام میل کیا بنے گا 70 درجے، کیونکہ 90 درجے سے مائنس 20۔ اب 70 درجے عرض بلد اور 20 درجے میل شمس، کیونکہ اس کا تمام میل اب عرض بلد کی مقدار کے برابر بن جائے گا۔ فرما رہے ہیں اگر یہ دونوں آ جائیں تو مدار یومی کا ایک نقطہ افق سے مماس ہوتا ہے، یعنی مدار یومی جو ہیں آپ کے، اور تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے افق کے قریب سے ہو کر سورج گزرے گا، جب سب سے نیچے ہوگا تب بھی افق پر آ کے گزرے گا، مگر جس مدار کا میل، اب یہ افق سے ہو کر سورج گزرے گا تو صحیح، یعنی یا تو سب سے اونچا ہونے میں یا سب سے نیچے ہونے میں، لیکن اب اگر سب سے اونچا ہونے میں گزرا تو مسلسل دن کا سلسلہ ہوگا، نیچے سے ہو کے گزرا سب سے نیچے ہونے میں گزرا تو مسلسل دن ہوگا، سورج سب سے زیادہ اونچائی پر ہو کے گزرا تو مسلسل رات کا ہوگا، کہ سب سے اونچا ہو کے سورج گزرا ہے ابھی بھی پھر بھی افق پر آ رہا ہے، افق سے اوپر نہیں آ پایا، اور اگر سب سے نیچے ہو کے گزرا تو افق پر تو آیا ہے لیکن پھر بھی افق سے نیچے نہیں گیا تو مسلسل دن کا سلسلہ ہوگا۔ مگر اب یہاں سے مسلسل دن اور مسلسل رات کا بتا رہے ہیں کہ دن کب ہوگا رات کب ہوگی، مگر جس مدار کا میل شمالی یا جنوبی ہونے میں عرض البلد کے موافق ہو، یعنی عرض بلد بھی شمالی ہو میل شمس بھی شمالی ہو، تو وہ افق کے اوپر رہتا ہے، یعنی اب مدار یومی اوپر ہی رہے گا، سورج جس کے اوپر حرکت کرے گا تو وہ پورا کا پورا دائرہ آپ کے اوپر ہی رہے گا، اور وہ اعظم مدار ظاہر ہے، یعنی وہ جو مدار ہوگا سورج کا وہ ظاہر ہوگا، وہ چھپا ہوا نہیں ہوگا، مطلب دن کا سلسلہ ہوگا، مسلسل دن رہے گا آپ کے وہاں۔ اور جس مدار کا میل شمالی یا جنوبی ہونے میں عرض البلد کے مخالف ہو، ایک شمالی ہو ایک جنوبی ہو، تو وہ مدار افق کے نیچے رہتا ہے، اب سورج کا جو مدار ہوگا وہ افق سے نیچے ہوگا، اور وہ اعظم مدار خفی ہے، یعنی وہ مدار اب نظر نہیں آئے گا بلکہ مسلسل رات کا عرض البلد اور مدار یومی کے میل کا مجموعہ 90 درجے سے کم نہ ہو، یہ تو ہو گیا ایک دفعہ کی بات کہ ایک دفعہ دن رہے گا، لیکن یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اگر عرض البلد اور مدار یومی کے میل کا مجموعہ 90 درجے سے کم نہ ہو، یا یوں کہیے کہ عرض البلد اور تمام میل سے کم نہ ہو، یا میل تمام عرض البلد سے کم نہ ہو بلکہ زیادہ ہی ہو، تو افق مدار یومی کا تقاطع نہیں کرتا، یعنی یہ افق سے بالکل سورج ٹکرائے گا ہی نہیں، بلکہ مدار یومی کا میل شمالی یا جنوبی ہونے میں عرض البلد کے اگر موافق ہو تو مدار یومی افق کے پھر اوپر ہی رہے گا، سورج اب افق پر بھی نہیں آئے گا بلکہ افق سے بھی اوپر ہی رہے گا، اور وہ مدار ظاہر ہے، یعنی وہ نظر آتا رہے گا سورج پورے کا پورا مدار، اس کا مدار کہتے ہیں یعنی گول دائرے کو، سرکل کو، جو سورج کا سرکل ہوگا وہ نظر آتا رہے گا، اور مدار یومی کا میل شمالی یا جنوبی ہونے میں عرض البلد کے مخالف ہو۔ یہاں پر ہے کہ آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ عرض البلد اور تمام میل جو ہے اگر ان کو آپس میں جمع کیا جائے تو یہ 90 درجے سے بھی مقدار بڑھ جائے تو تب ایسا کریں گے، تو یہ حال ہوگا، تو مدار یومی افق کے نیچے رہتا ہے اگر دونوں مخالف ہوں گے، اور وہ مدار خفی ہے یعنی اب مسلسل رات کا سلسلہ ہوگا۔ یہ ہو گئی عرض بلد کی بھی بحث ہو گئی، اس کے اندر دائرہ نصف النہار کی بھی بحث گزر گئی۔ اب یہاں سے مفتی صاحب طول البلد کی تھوڑی سی بحث کر رہے ہیں دائرہ نصف النہار کے ضمن میں۔ فرماتے ہیں طول البلد اعتباری ہے، اس کا اعتبار کیا گیا ہے، یہ کوئی حقیقتاً قدرتی طور پر نہیں لگا ہوا۔ حکمائے ہند نے گنگدس کو اور جمہور حکماء نے جزائر خالدات کو اصل مانا تھا، یعنی سب سے پہلے جب طول بلد بنایا گیا تو اسپین کے اندر
ایک مقام ہے جزائر خالدات، تو اس کو بنایا، تو فرمایا اصل معنی تھا، لیکن آج کل گرینچ کو اصل مانا گیا، یعنی گرین وچ لندن کا ایک مقام ہے اس کو مانا گیا ہے، لہٰذا نصف النہار کا جو نقطہ گرینچ کے دائرہ نصف النہار کے فوقانی حصہ سے مماس ہے، یعنی کوئی بھی ایسا، یعنی ایک نصف النہار ایسا ہو کہ جو گرین وچ کے دائرہ نصف النہار کے اوپر والے حصے سے آپس میں ٹکرا رہا ہو، یعنی مودر النہار کا جو نقطہ گرینچ کے سمت الراس سے قریب تر ہے اس کو مبدأ طول مانا گیا ہے، اور مبدأ طول سے مشرق یا مغرب کی طرف مودر النہار کے اس نقطے کی دوری کہ جو کسی بلد کے دائرہ نصف النہار کے فوقانی حصے سے مماس ہے اس بلد کا طول مانا گیا ہے۔ یعنی اب یہ کہ فوقانی حصہ سے ہو، تحتانی حصہ سے نہ ہو مماس، تو اب چونکہ ہمارا کوئی بھی اگر دائرہ ہوگا تو ہمارا دائرہ نصف النہار تو ہمارا ہر طرف ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ فوقانی حصہ سے مماس ہو، برطانیہ گرین وچ کے دائرہ نصف النہار کے بیچ میں ہمارے قوس تحتانی حصے سے مماس نہ ہو، یعنی تحتانی حصے پر نہ ملے، تحتانی کہتے ہیں نیچے والے حصے کو، یا یوں کہیے کہ مبدأ طول سے مشرق یا مغرب کی طرف مودل النہار کے اس نقطے کی دوری کہ جو کسی بلد کے سمت الراس سے قریب تر ہے اس بلد کا طول مانا گیا ہے، لہذا جن بلاد کا بود مبدأ طول سے 90 درجے یا کم ہے، یعنی 90 درجے یا پھر کم دوری ہے، اور ان بلاد کا دائرہ نصف النہار گرینچ کے دائرہ نصف النہار پر منطبق ہے، یعنی دائرہ نصف النہار دونوں کا ایک ہی ہے، کوئی دو مقامات ہیں دونوں کا دائرہ نصف النہار ایک ہی ہے، اور ان کی سمت الراس سے جو دوری ہے تو وہ 90 درجے سے کم ہے، یا تو 90 درجے سے کم ہے، ان بلاد کا طول بلد وہ صفر کہلائے گا، اور باقی اچھا یہاں پر بھی نا یہ تعریف جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی یہ جامع معنی نہیں ہے، یہ تب ہے جامع معنی جب یہ کہیں کہ دائرہ گرینچ کے دائرہ نصف النہار پر منطبق ہو اور ان کے نصف النہار کی دوری مودل النہار پر اگر ہم پیمائش کریں تو مودل النہار سے 90 درجے سے زیادہ نہ ہو بلکہ 90 درجے سے کم ہو، تب ان بلاد کا طول بلد صفر آئے گا، ورنہ خود برطانیہ یہ 51 درجے عرض بلد پر موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ قطب شمالی سے دوسری طرف تو وہ 180 درجے طول بلد بن جاتا ہے، بیچ میں قطب آ جاتا ہے، قطب معدل، لیکن یہاں پر مفتی صاحب نے اس کو ذکر نہیں فرمایا، اور باقی ہر بلد کے طول کی مقدار مودل النہار کی وہ قوس ہے کہ جس کا ایک کنارہ مبدأ طول ہے، ٹھیک ہے، ایک کنارہ پہلا ایک قوس لیں، یعنی ایک گول چیز دائرہ کھینچے، گول دائرے کا یوں سمجھے کہ جز جو ہوتا ہے اس کو قوس کہتے ہیں، ایک قوس بنائیں گے، اس کا ایک کنارہ مبدأ طول پر ٹکرائے گا، دوسرا کنارہ اس بلد کے دائرہ نصف النہار کے فوقانی حصہ سے مماس ہے، تو پھر یہ طول بلد کہلائے گا، یا یوں کہیے کہ باقی ہر بلد کے طول کی مقدار مودل النہار کی وہ قوس ہے جو کہ نصف دور سے زیادہ نہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ آدھا دائرہ بنے گا، اس سے زیادہ نہیں بن سکتا، اگرچہ سیاسی تقسیم کے باعث بن جاتا ہے جو کہ ہم نصاب توقیت کے اندر پڑھ کے بھی آ چکے ہیں، اور اس کا ایک کنارہ مبدأ طول ہے اور دوسرا کنارہ مودل النہار کا وہ نقطہ ہے جو اس بلد کے سمت الراس سے قریب تر ہے، لہٰذا جن بلاد کا بود مبدأ طول سے 90 درجے سے زیادہ ہے اور ان بلاد کا دائرہ نصف النہار گرینچ کے دائرہ نصف النہار پر منطبق ہے، یہاں پر بھی وہی بیان کر رہے ہیں کہ جو ان کا بود ہے وہ 90 درجے سے زیادہ ہے اور ہے ان کا دائرہ نصف النہار وہی گرین وچ کا دائرہ نصف النہار ہی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر منطبق ہے، ان بلاد کا پھر طول بلد نصف دور یعنی 180 درجے ہے، جو بلد مبدأ طول سے مشرق کی طرف ہے اس کا طول شرقی ہے، اور جو بلد مبدأ طول سے مغرب کی طرف ہے اس کا طول غربی ہے۔ اگلی تعریف ایک بہت شارٹ ہے، دوسرا سمجھنا آسان ہے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو ہم گوگل ارتھ پر کچھ چیزیں سمجھ لیتے ہیں، ایک تو یہی دائرہ نصف النہار کے اندر کچھ چیزیں جو بیان فرمائی گئیں وہ ہم سمجھ لیتے ہیں، دوسرا یہ تھا کہ کل اس سے پچھلی کلاس کے اندر آپ کو بیان کیا گیا تھا مارہ بالاقطاب الاربعہ کے اندر کچھ چیزیں تھیں، تو ان کو بھی میں نے پچھلی کلاس میں بیان کیا تھا کہ وہ ہم گوگل ارتھ پر سمجھیں گے، میں اس کے اوپر نشان لگا لوں گا، تو نشان میں لگا چکا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے مارہ بالاقطاب الاربعہ
ہمارے انقلاب سیفی ہے. سیفی پر کیا ہے کہ یہاں سے زیادہ منطقۃ البروج کی مودر النہار سے وہ دوری ہے. تو آئیے یہ دیکھیے یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھیے ایک تو ہے مارہ بالاقطاب الاربعہ کی دوری سے منطقۃ البروج. ٹھیک ہے, منطقۃ البروج کے بیچ کی جو دوری ہے ایک یہ دوری ہو گئی, اور یہ کتنی دوری ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ میل اعظم کی مقدار دوری ہے. کل بھی یہی بیان فرمایا گیا تھا. اس کی دوری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قطب کہاں پر بنے گا, منطقۃ البروج کا قطب کہاں پر بنے گا, یہی بیان کیا تھا. منطقۃ البروج کے قطب, مودر النہار کے قطب, ان کی یہ بھی میل اعظم کی مقدار ہوگی. تو یہ ہم دوسری جانب چلتے ہیں, سے النہار نیچے ہے. یہ پورا اس کو یہ پریشان نہ ہوئیے گا جب گوگل ارتھ سلو ہو جاتا ہے, ورنہ آپ نے دیکھا ہی تھا کہ جب کتاب ہماری سامنے ہوتی ہے تو پھر زیادہ پریشان. رکیے گا ایک دفعہ کتاب کھول اس کو تھوڑا سائڈ پہ کرتا ہوں, یہ جو بیچ میں آ رہا ہے کم صحیح کرے گا نا. یہ اس کا کہاں پر بنے گا مین ہے, ہم نے یہ جاننا ہے. تو وہی ہے مارہ بالاقطاب الاربعہ, دیکھیے سامنے. اب یہ انقلاب شتوی کی جانب ہے, لیکن ابھی ہم شمال کرتے ہیں اور اس کی دوری کی پیمائش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے اس کا یہاں پر آئے گا جہاں پر آپ کو یہ آرکل نظر آ رہا ہے, اس کے قریب میں بالکل اسی پیلی لائن پر آئے گا جہاں پر یہ لائن کو ٹچ کر رہی ہے. یہاں پر اس کا دیکھیں ان دونوں قطبوں کے مابین جو ہے یہ جو ہوگی یہ میل اعظم کو ظاہر کرے گی. ایک کل کی تاریخ کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر آپ انقلاب شتوی پر پہلے بتایا تھا کہ کھڑے ہوں گے اور الٹی جانب لیں, صورتحال بنے گی. آئیے ہم اسی گلوب کو نیچے کرتے ہیں. صورتحال یہ بنے گی. تو بتایا گیا تھا کہ جی جناب والا آپ جناب شتوی پر کھڑے ہوں جہاں دسمبر کو سورج ہوتا ہے, اور مودر النہار کو اپنی الٹی جانب, یعنی آپ نے رخ اپنا مشرق کی طرف کرنا ہے. سامنے جو اعتدال ہوگا وہ اعتدال ربیعی ہوگا. اب دیکھیے ہم آئیے ہم مشرق کی چلتے ہیں. تو یہاں پر آ کر سورج 21 مارچ کو پہنچتا ہے اور یہ اعتدال یہ دیکھیے. ٹھیک ہے, اب یہ کے طور پر بنایا گیا ہے, ورنہ بروج جو ہے اس کی مقام جو ہے اس کا یہ بدلتا رہتا ہے ہر سال, اور ہر سال یہ اپنے مختلف مقام پر ہوتا ہے. اگرچہ ایسا نہیں کہ 90 درجے کا فرق پڑ جائے, لیکن یہ کہ اس میں فرق. اب یہاں پر تھا کہ اگر آپ انقلاب سیفی پر ہوں اور مودر النہار کو اب آپ نے دائیں
سیدھی ہاتھ کی جانب. وقت دونوں تجربات کرتے ہوئے آپ نے اپنا رخ مشرق کی طرف رکھنا ہے. وجہ کیا ہے کہ سورج مشرق کی طرف جا رہا ہے منطقۃ البروج سے. تو اب آپ کے سامنے جو اعتدال ہوگا خریفی ہوگا, یعنی یہاں پہنچ کر سورج تو پھر خاں کا موسم ہوگا. اب آئیے اگلی چیز جو یہاں پر ہمارے دائرہ نصف النہار کے تحت ذکر کیا گیا کہ دائرہ نصف النہار جو ہے اسی کو فرض کریں دائرہ نصف النہار لیتے ہیں. کوئی شخص 23 دوری پر ہے تو بیان کیا گیا یہاں پر. ابھی اس کو بھی فرض کر سکتے ہیں, ورنہ اگر ہم چاہیں تو کسی اور مقام پر بھی دائرہ نصف النہار فرض کر سکتے ہیں. یہ ساتھ میں ایک نشان لگا ہوا ہے, فرض کریں ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں. یہ نیلا نشان کسی اور مقام سے لگایا گیا ہے. کوئی اور مقام ہے جس کا طول بلد, یہ طول بلد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طول بلد نیلا نشان لگایا گیا ہے. پچہتر درجے طول بلد پر پورے کے اوپر یہ لگایا گیا ہے. یعنی پاکستان کی جو معیاری تو اس کے معیاری طول پر یہ نشان لگایا, یعنی معیاری نہار جو پاکستان کا جو ہوگا. تو اب دیکھیے مودرن اور کام پر کھڑے ہوئے شخص کے مابین جو فاصلہ ہوگا تو عرض بلد کی مقدار ہوگا. اسی طرح سے اس کا قطب بھی مزید قطب شمالی سے آگے چلا جائے گا, کیونکہ اس کا افق مزید اتنا بڑھ جائے گا, اور اس کو کہیں گے پھر نقطۂ شمال. وہاں پر اس کا جو 90 درجے کی دوری پر ہوگا. یہ ہمارا مارہ بالاقطاب الاربعہ بھی ہو گیا, دائرہ نصف النہار بھی ہو گیا. اب ہے اگلی تعریف, ہم وہ پڑھتے ہیں, بہت مختصر تعریف ہے, دائرہ اول السمود. اس کا سب سے پہلے آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ دائرہ اول السمود کہتے کس کو ہیں. بہت آسان ہے. آپ نے فرض کریں کوئی مقام فرض کیا, فرض کریں پاکستان کا مقام ہے 30 درجے عرض بلد 70 درجے طول بلد. اب آپ ایسا کریں کہ طول بلد جو بھی آپ نے فرض کیا اس میں 90 جمع کریں اور پھر 90 مائنس کریں. آپ نے 90 جمع کیا 70 میں, 70 درجے چونکہ ہمارا مشرقی ہے تو 90 ہمارا 70 پلس میں, اس میں 90 پلس کیے تو جواب آیا 160 درجے. اچھا 90 مائنس کیے, 70 میں سے 90 مائنس کیے تو جواب آیا -20 درجے غربی طول بلد. اب آپ نے ایک دائرہ فرض کرنا ہے جو کہ 30 درجے شمالی 70 درجے شرقی, یہاں سے شروع ہوگا. اگر ہم مشرق کی طرف لے جائیں تو 160 درجے مشرق کی طرف طول بلد پر جائے گا, لیکن 160 درجے پر جب جائے گا یعنی 90 درجے کی دوری پر ہوگا تو یہ خط استوا کے اوپر سے گزرے گا. یعنی دوسرے الفاظ میں خط استوا کہہ لیں یا دائرہ مودر النہار کہہ لیں, اس کے اوپر سے گزرے گا. پھر یہ سمت القدم سے بھی گزرے گا. اب سمت القدم کس درجے پر ہوگا تو 180 درجے طول بلد کا فاصلہ ہوگا, اور یہ جو عرض بلد تھا ہمارا 30 درجے شمالی تو یہ 30 درجے جنوبی ہوگا. اب 180 درجے طول بلد کا فاصلہ کس طرح سے بنے گا, یہ 70 شرقی ہے تو وہ بنے گا -110 درجے, سمت القدم سے بھی ٹکرائے گا, اور پھر دوبارہ بھی آپ کے سمت القدم سے دوبارہ مغرب کی جانب شروع ہوگا اور 90 درجے دوری پر پھر پہنچے گا, اور -20 درجے طول بلد پر پھر وہ خط استوا یا دائرہ مودر النہار وہاں سے ملے گا, پھر بلند ہوتا آئے گا, دوبارہ آپ کے سمت الراس سے ٹکرائے گا. تو یہ بنے گا آپ کا دائرہ اول السمود. یعنی دائرہ اول السمود ایسا دائرہ ہے کہ اگر آپ اس دائرے کو دیکھیں گے اپنے سمت الراس سے مشرق یا مغرب کی جانب تو آپ کا رخ عین مشرق اور یا عین مغرب کو ہوگا. عام طور پر ہمارے طلبہ اکرام سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے فرض کرے 30 درجے عرض بلد پر, تو اگر اس نے عین مشرق کو رخ کرنا ہے تو یوں سیدھا کرے گا مشرق کی طرف رخ. ایسا نہیں ہے پیارے طلبہ اکرام.
یہ اپنا کانسیپٹ آپ کلیئر رکھیے. ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کی دوری پر جا کر آپ کا رخ جو ہے وہ خط استوا کی جانب ہوگا. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ 21 مارچ اور 23 سپٹمبر کو سورج جو ہے عین مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور عین مغرب میں غروب ہوتا ہے. حالانکہ پھر عین مشرق سے کیسے طلوع ہوا؟ اگر آپ ہیں ہی 30 درجہ عرض بلد پر، اور 30 درجہ عرض بلد پر چونکہ سورج آتا ہی نہیں ہے اور آپ 30 درجہ عرض بلد پر رخ کر کیے ہوئے ہیں، تو 30 درجہ عرض بلد سے سورج طلوع کیسے ہوگا؟ تو چونکہ 21 مارچ کو سورج خط استوا سے نکلتا ہے اور آپ کا رخ بھی 90 درجے پر کی دوری پر جا کر خط استوا کی جانب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آپ کا رخ 90 درجے پر وہی بنے گا. 90 درجے پر ہی آپ کے سورج وہاں سے طلوع ہو رہا ہے، تو سورج اس دن عین مشرق سے طلوع ہوگا اور عین مغرب میں غروب اس طرح سے ہوگا. یہ جو فیروزی کلر کے بیچ میں لائن نظر آ رہی ہے یہ دائرہ اول السموت ہے. اب یہ دائرہ اول السموت کس مقام پر کھینچا گیا ہے؟ تو یہ دائرہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کھینچا گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو خانہ کعبہ، یہ دیکھیے میں نے عرض والا لکھا ہوا ہے، عرض و طول خانہ کعبہ کا بالکل یہ آپ کو تھوڑا سلو چل رہا ہے. یہ دیکھیے عین جو میں نے اس کا خاص لکھا تھا 21 درجے 21 ثانیے اور 39 درجے 49 دقیقے، اور تو یہ دیکھیے یہ عین کعبہ کے اندر سے دیکھیے گزر رہا ہے ہمارا. طول بلد جب دور مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب، تو یہ جو خط ہے پھر خط استوا سے ٹکرائے گا، یا دوسرے الفاظ میں دائرہ مدل النہار سے یوں کہیے کہ ٹکرائے گا. تو وہاں پر جا کر یہ دیکھیے، اور یہ پورا جو دائرہ ہے یہ دائرہ اول السموت کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہاں پر درجے دوری پر جا کر یہ سے ٹکرا رہا ہے. اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. دائرہ اول السموت، جو دائرہ عظیمہ سمت الراس والقدم اور نقطہ مشرق و مغرب سے گزرتا ہے. اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ نقطہ مشرق و مغرب کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمت الراس سمت القدم اور نقطہ مشرق و مغرب سے گزرتا ہے، اس کا نام دائرہ اول السموت ہے. دائرہ اول السموت کرۂ عالم کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، یعنی 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اب یہاں سے یہ تعریف بتا رہی ہے کہ یہ جتنا شمال میں اتنا جنوب میں بھی دوسری طرف جاتا ہے، تبھی تو زمین جو ہے پوری 2 برابر حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. اگر بالکل ایک ہی جانب رہے تو پھر یہ برابر تو تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، جن میں سے ایک حصہ شمالی اور دوسرا حصہ جنوبی ہے، یعنی نصف شمالی اور نصف جنوبی کے درمیان یہ دائرہ حد مشترک ہے. نقطہ شمال و نقطہ جنوب اس دائرے کے قطب ہیں. ٹھیک ہے، نقطہ شمال اور نقطہ جنوب یہ اس دائرے کے قطب کہلائیں گے، دائرہ اول السموت کے قطب. اور دائرہ اول السموت کا محاذی خط اعتدال ہے. ٹھیک ہے، محاذی خط قسم کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر خط کہا ہے، یہاں پر دائرہ نہیں کہا، یعنی یہ دائرہ اول السموت ہوگا آسمانوں میں، اور اگر اس کو زمین پر مانیں گے تو اس کو کہیں گے اعتدال. اعتدال کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس طرف رخ کریں تو آپ کا رخ عین مشرق یا عین مغرب کی طرف ہوگا. یاد کیجئے نصاب توقیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کا
فصل طول شرقی ہے تو نقطہ اعتدال مغرب ہوگا، فصل طول غربی ہے تو نقطہ اعتدال مشرق ہوگا۔ تو نقطہ اعتدال سے کیا مراد تھا؟ وہاں پر یہی تھا کہ عین مشرق اور عین مغرب، یہ آپ کو پڑھایا گیا تھا۔ ایک یعنی فصل طول سے آپ یہ معلوم کرتے تھے، جب بڑا فارمولہ استعمال کرتے تھے تو وہ آپ کو یہ بتاتا تھا کہ آپ نے اب نقطہ اعتدال سے کتنا انحراف کرنا ہے، شمال یا جنوب کی طرف، وہ پھر اگلا فارمولہ آپ کو بتاتا تھا۔ تو یہ دائرہ اول السموت یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، آپ کے اگلے لیول میں بھی یہ کام آئے گا، اور آپ کے اس لیول میں بھی آپ کو کہیں کہیں یہ اس کی یعنی کہ ایک کانسیپٹ آپ کا یہ کلیئر کرے گا۔ تو پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔